السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کے بھیجے گئے سوالات پر مبنی ہے جو آپ ہمیں ای میل کے ذریعے سے پوچھتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ یہاں جو آڈینس موجود ہے ان سے بھی ہم کچھ سوالات لیں گے۔ تو آج کا یہ پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب، پہلا سوال آپ کے سامنے میں یہ رکھوں گا جو ہمیں ای میل پر موصول ہوا ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید واضح طور پر اسپیسیفکلی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے کا ذکر تو نہیں کرتا، تو پھر ہم یہ کیسے طے کریں گے کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں یا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں؟ قرآن مجید دنیا کی پہلی کتاب نہیں ہے، وہ تاریخ کے ایک خاص دور میں نازل ہوا ہے۔ اس سے پہلے بہت سے حقائق تاریخی لحاظ سے بالکل متعین بھی تھے اور مانے ہوئے بھی تھے۔ تو قرآن مجید عربوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ عرب بنی اسماعیل ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ وہاں ہر آدمی کو یہ معلوم تھا کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہیں، یہ مخاطبین بھی جانتے تھے۔ وہاں کوئی اس طرح کی بحث بھی موجود نہیں تھی، اس لیے اس کی تصریح کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تاہم قرآن مجید نے جس طریقے سے اس واقعے کو بیان کیا ہے اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت اسماعیل ہی کا قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور قربانی کے اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت اور ایک بشارت کے طور پر حضرت اسحاق عطا فرمائے۔ اچھا جاوید صاحب، اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جو اس ذرا تفصیل طلب ہے کہ آپ جب قرآن مجید کے آیات کی جب تشریح فرماتے ہیں تو بعض مقامات پر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں قرآن کا منشا چونکہ یہ ہے لہٰذا اس کو عین پر نہیں لینا چاہیے بلکہ اس کے منشا کو دیکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر عورت کی عدت کا معاملہ ہے تو آپ ان کا دیکھتے ہیں کہ منشا کیا ہے، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو روزے کے متعلق قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ روزہ اس لیے تم پر فرض کیا گیا تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ اس کا منشا صرف تقوی کا حصول ہے اور تقوی کا حصول میں کسی اور ذریعے سے بھی حاصل کر سکتا ہوں تو پھر مجھے روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، تو یہ آپ کیسے طے کریں گے کہ یہ عین پر حکم ہوگا یا اس کے منشا پر ہوگا؟ نہیں، اس میں بہت سی چیزیں خلط ملط ہو گئی ہیں۔ دیکھیے، عین پر حکم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز سے آپ کو روکا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، یہ جوا اور یہ شراب یہ گندے شیطانی کام ہیں، ان سے اجتناب کرو۔ اب اس میں لفظ خمر آیا ہے۔ خمر عربی زبان میں انگور کی شراب کو کہتے ہیں۔ تو یہاں ظاہر ہے کہ یہ طے کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیا انگور کی شراب کے بارے میں کہی ہے یا اس سے مقصود نشے سے لوگوں کو روکنا ہے۔ یعنی عین اور حقیقت کی جو بحث پیدا ہوتی ہے وہ یہاں پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح کے موقعوں کے اوپر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس چیز سے روکا جا رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصود کیا ہے، کیا وہ یہ چاہتے ہیں، عقل یہی کہتی ہے، علم یہی کہتا ہے، کسی آدمی کو اگر یہ بات بتائی جائے تو یہی معقول سمجھی جائے گی۔ یہ پہلا سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو عین اور حقیقت کی بحث یہاں پیدا ہوتی ہے۔ منشا کا تعلق تو اس سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے جو عدت کی مثال دی ہے وہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ وہ منشا ہم متعین کر رہے ہیں، قرآن مجید نے اس کو خود بیان کر دیا ہے۔ یعنی یہ بتا دیا ہے کہ عدت کا حکم کس مقصد کے لیے دیا گیا ہے، اس کی پابندی کیوں ضروری ہے، اور پھر یہ بتا دیا ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں یہ پابندی اٹھ جاتی ہے۔ تو اس میں بالکل صاف طریقے سے واضح کر دیا۔ پھر اسی چیز کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کر دیا۔ چنانچہ کئی مرتبہ میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت سبیہ رضی اللہ عنہ ان کے ہاں جب وضع حمل ہو گیا تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب آپ پر عدت کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے سورہ احزاب میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا کہ اگر مرد و عورت کی ملاقات نہیں ہوئی ہے تو پھر عدت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے خود قرآن مجید اپنی بات کو واضح کر رہا ہے کہ اس کے پیش نظر کیا چیز ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں یا آپ اس کا منشا متعین کر دیں گے، یہ وہ خود بتائے گا کہ وہ کوئی حکم دے رہا ہے، اس سے اس کا مقصود کیا ہے۔ کیا وہاں پر یہ مقصود ہے کہ آپ صرف انگور کی شراب سے رک جائیں، یا اس میں پیش نظر یہ ہے کہ نشہ کرنے والی ہر چیز سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہ بڑی سادہ بحث ہے، اس میں کوئی کبھی اہل علم کو تردد نہیں پیش آتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن چیزوں میں روکا گیا ہے، جن کی ممانعت کی گئی ہے، بحث وہاں پیدا ہوگی حقیقت میں اور عین میں۔ جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے بحث وہاں پیدا نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ کو کبھی بطور اصول کسی چیز سے روکا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ سچ بولیے اور جھوٹ نہ بولیے، دیانتداری اختیار کیجیے، بددیانتی اختیار نہ کیجیے۔ یہ ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں۔ جب آپ کو کسی متعین شے کا جس کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کیا کہ روکا جا رہا ہے، آپ سے کہا جا رہا ہے یہ آپ گلاس میں جو پانی ہے نہیں پئیں گے، تو اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہاں روکنے کا منشا کیا ہے۔ یعنی اس پانی میں کوئی چیز ہے، پانی بجائے خود کوئی قابل اعتراض چیز ہے،
تو یہ سوال اصل میں اس طرح کی اشیاء میں پیدا ہوتا ہے، یہ ہر جگہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ عدت کے معاملے کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، عدت قرآن مجید کا اپنا حکم ہے اور اس نے خود بتایا ہے کہ وہ حکم کیوں دیا گیا ہے، جگہ جگہ اس کی وضاحت کی ہے، اس کے لیے مجھے یا آپ کو منشا متعین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا، اسی سے متصل ایک کوشچن یہ ہے کہ قرآن مجید سورہ بقرہ میں تو یہ کہتا ہے کہ روزے کی جو وجہ بتا رہا ہے وہ یہ حکمت بتا رہا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور اسی سورہ بقرہ میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ ہدی للمتقین کہہ کر جو متقین کی تعریف بیان کرتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ اپنے مال میں سے انفاق کرتے ہیں، اس میں روزے کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب متقی جو ہے وہ بغیر روزے کے ان کریکٹرسٹک کا ہو تب بھی وہ متقی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، متقی کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ میرا ایک پروردگار ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا خالق ہے، مجھے ایک دن اس کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے، لہٰذا میں اپنی زندگی اب اس طریقے سے بسر کروں گا کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، جواب دہی کے موقع پر میرے اوپر کوئی الزام نہ آئے، میری زندگی پاکیزگی کا نمونہ ہو تاکہ میں اپنے پروردگار کو منہ دکھا سکوں۔ تو ظاہر ہے کہ تقویٰ اس کیفیت اور اس احساس کا نام ہے۔ یہ کیفیت اور احساس جب آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ظہور ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید سورہ بقرہ کی ابتدا میں تو اصل میں صحابہ کرام کا ایک نقشہ سامنے ہمارے رکھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن مجید ہدایت کے لیے آیا ہے، اس سے ہدایت جن لوگوں نے پائی ہے یہ دیکھو وہ کون لوگ ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں وہی چیزیں بیان کی جائیں گی جن چیزوں کی صورت میں اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جس سے اس کا ظہور ہو سکتا ہے اس کو اس فہرست میں شامل کرنا ضروری ہے۔ یعنی ایک آدمی کے اندر اگر خدا ترسی ہے، خدا خوفی ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتا ہے، کبھی اس کا ظہور لوگوں کے ساتھ محبت کرنے میں ہوگا، کبھی کسی کے کام آنے میں ہوگا، کبھی خدمت کرنے میں ہوگا، کبھی اپنا مال خرچ کرنے میں ہوگا، کبھی نماز کے لیے حاضر ہو جانے میں ہوگا، کبھی کسی شخص کا ہاتھ پکڑ لینے میں ہوگا، اور اسی طریقے سے اور بہت سی چیزوں میں۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے اندر یہ خدا خوفی پیدا کرنا چاہتے ہو، اگر اس کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ جو عبادات ہیں یہ خدا بتاتا ہے، یعنی یہ اس اصول پر نہیں اختیار کی جاتی، یہ چونکہ خدا اور بندے کا باہمی تعلق ہے کہ میں خود طے کر لوں گا کہ مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میرے تعلق کے حوالے سے یہ چیزیں ہیں، چنانچہ عبادات محل اجتہاد نہیں ہوتی، ان میں یا آپ اپنی طرف سے کوئی اضافہ یا کمی نہیں کر سکتے۔ یہ زندگی کے معاملات ہیں جن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حکم دیا گیا ہے اس کا کس چیز سے تعلق ہے، اس میں منشا کیا ہے، کیا چیز ہے۔ ہمارے فقہا اور علماء بھی اس پہ بڑی واضح تقسیم کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تعبدی امور ہے، یعنی اللہ اور بندے کے تعلق سے متعلق جو چیزیں ہیں ان میں ہمارے لیے کوئی مقام اجتہاد نہیں ہے۔ وہ چیزیں جن کا تعلق معاملات سے ہے ان میں البتہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکم کیا ہے، منشا کیا ہے، مقصود کیا ہے، کیا چیز پیش نظر ہے، متکلم بات کیوں کہہ رہا ہے، یہ ساری باتیں وہاں دیکھی جاتی ہیں، اور یہ تمام مسلمان امت دیکھتی رہی ہے، اس میں میں نے کوئی تنہا جسارت نہیں کی۔ جی، یہاں کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ اسلام میں کہا گیا ہے کہ جو جنت ہے وہ مقرر کی گئی ہے مسلمانوں کے لیے، اور مسلمان کی جو ایک ڈیفینیشن دی جاتی ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانتا ہے۔ اور اگر ہم کمپیئر کریں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ صرف اس عقیدے پہ تو یقین رکھتا ہے، لیکن اس میں دنیا کی باقی ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، وہ چور بھی ہے، ڈکیتی بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، باقی سارے بھی گناہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک نان مسلمز ہے جو ایک کلمے پہ تو یقین نہیں رکھتا، جو اللہ کو تو نہیں مانتا، جو اس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی نہیں مانتا، لیکن وہ دنیا اس کے جتنی اس کے اندر بہت ساری اچھائیں پائی جاتی ہیں، وہ دنیا کے جتنی بھی گناہ ہیں ان سے دور رہتا ہے۔ تو کیا اس بیس کے اوپر کہ وہ صرف کلمے پہ یقین نہیں رکھتا اس کو جنت میں نہیں بھیجا جاتا، تو کیا یہ تھوڑا انجسٹیفائی نہیں ہے؟ قرآن مجید تو تمام انسانیت کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے یہ بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ قیامت میں کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اس نے سورہ اعراف میں یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جن تک کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی، جن کو اور جن کے آباء و اجداد کو کبھی خبردار نہیں کیا گیا، وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور میں جب آئیں گے تو ان سے اللہ تعالیٰ اس ہدایت کے بارے میں سوال کرے گا جو اس نے ان کو ان کے اندر دے کر بھیجا تھا۔ چنانچہ وہ ہدایت کیسے دی گئی اس کا باقاعدہ قرآن مجید نے تفصیل سے وہاں ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جن کو میں نے اخلاق کا شعور دیا، نیکی اور بدی کا شعور دیا، اپنی ذات کا شعور دیا، یہ شعور دے کر میں نے ان کو دنیا میں بھیجا۔ پیغمبر آ کر در حقیقت اسی شعور کو زندہ کرتے ہیں، بیدار کرتے ہیں، لہٰذا ان سب لوگوں سے اس بنیاد پر سوال ہوگا۔ اس کے بعد قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں اور سورہ مائدہ میں 2 مقامات پر یہ بتایا ہے
کہ ایک بہت بڑا گروہ ان لوگوں کا ہے جو مختلف انبیاء کے ماننے والے ہیں. جیسے مثال کے طور پر نام لے کے کہا ہے مسلمان ہیں, یہودی ہیں, سابئی ہیں, مسیحی ہیں, تو یہ فرمایا کہ ان سے میں 3 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا. اس کے بارے میں کہ انہوں نے میرے بارے میں کیا رائے قائم کی, مجھے انہوں نے خالق مانا, کیا وہ فی الواقع مجھ پر ایمان رکھتے تھے, آخرت پر ان کا ایمان تھا یا نہیں تھا, اس لیے کہ تمام پیغمبروں نے آخرت کی منادی کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایک دن خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے, اور اچھا عمل. تو یہ 3 چیزوں کی بنیاد پر ان سے میں سوال کروں گا. یعنی پہلی کیٹیگری کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اعلیٰ اخلاق اور خدا کا شعور. دوسری میں ایک چیز کا اضافہ ہو گیا ہے اور وہ ہے قیامت پر ایمان. اس کے بعد زیر بحث یہ آتا ہے کہ وہ لوگ جن تک محمد الرسول اللہ کی دعوت پہنچ گئی, پیغام پہنچ گیا, ان کو معلوم ہو گیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, ان سے ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. تو قرآن مجید کا جواب یہ ہے, قرآن مجید اس طرح کی باتیں نہیں کرتا جس طرح کی لوگ عام طور پر منسوب کرتے ہیں. جی اس طرف کوئی کویشچن ہے آپ کا؟ طلاق کے بارے میں یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو نکاح یعنی کہ طلاق جو ٹوٹتا ہے کہ مطلب ایک ہی دفعہ 3 بار کہنے سے, بیچ میں سانس نہ لیا جائے یا کچھ نہ کیا جائے. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ مطلب ایک بار نہیں دے سکتے, 3 ماہ میں ایک ایک کر کے 3 بار طلاق دے سکتے, اور 3 منتھ لگتے ہیں اس میں. یہ میں تو میرا خیال یہ ہے کہ اب 10 مرتبہ یہ واضح کر چکا ہوں کہ طلاق ایک بڑا سنجیدہ عمل ہے. اس میں یہ جو طریقے لوگ بیان کرتے ہیں یہ طریقے کہیں بیان نہیں ہوئے. طلاق دینے کے لیے قرآن مجید کی ہدایت یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنا جائزہ لیں کہ آپ اشتعال میں تو نہیں ہیں, غصے میں تو نہیں ہیں, آپ نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیا ہے. عزم الطلاق کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, یعنی ارادہ ہو گیا, عزم ہو گیا. اب آپ گواہ بلائیں اور پھر پورے اہتمام کے ساتھ آپ یہ فیصلہ کریں کہ اب آپ بیوی کو چھوڑ رہے ہیں. یہ ہے طلاق دینے کا طریقہ. یہ طلاق ایک ہی ہوتی ہے, یہ کوئی 2 نہیں ہوتی, کوئی 3 نہیں ہوتی, کوئی 4 نہیں ہوتی, کوئی 20 نہیں ہوتی, نہ اس میں کوئی الفاظ کو دہرانے کی ضرورت ہے. یہ فیصلے کا اعلان ہے, یہ باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں سنجیدگی کے ساتھ, عزم کے ساتھ ہونا چاہیے, ہوشمندی کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ پھر اس کو کنوے کرتے ہیں, یعنی آپ دوسرے تک پہنچاتے ہیں, اس کا ابلاغ کرتے ہیں. وہ آپ زبانی بھی کر سکتے ہیں, حالات کے لحاظ سے لکھ کر بھی کر سکتے ہیں, وہ آپ عدالت میں کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں. یہ ابلاغ کا مسئلہ ہے, یعنی پہنچانا ہے. ظاہر ہے کہ اس پہنچانے کے لیے کوئی خاص طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. ہر دور میں, ہر علاقے میں, قبائلی نظام میں بھی لوگوں نے طلاق دینا ہوتی تھی, آج بھی دینی ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی ریاست قانون سازی بھی کر سکتی ہے, کوئی فارم بنا سکتی ہے, جیسے نکاح کا بنا دیا گیا ہے. لیکن جو طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ کو ایک طلاق دینی, ہر حال میں ایک, کسی دوسری کا بھی کوئی سوال نہیں ہے. ایک طلاق ہر حال میں ایک. اصل میں ایک رشتہ نکاح میں اللہ تعالیٰ نے 3 طلاق دینے کا حق دیا ہے. یہ 3 دفعہ دینی ہے, 3 مہینے میں دینی ہے, یہ بالکل لغویات ہیں, اس کی کوئی بنیاد نہیں. اچھا جاوید صاحب, اس سے چونکہ متعلقہ ایک کویشچن ہے, پہلے میں وہ رکھ لیتا ہوں. ایک ای میل پر ہمیں سوال آیا ہے کہ ایک شخص نے کہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور کورٹ کے تھرو دی طلاق, اور میں نے باقاعدہ ہوش و حواس میں طلاق دی, لیکن مجھے چونکہ طلاق کا پروسیجر نہیں پتہ تھا. طلاق تو ہو گئی کورٹ کے تھرو, لیکن پروسیجر پتہ نہیں تھا. اب میں رجوع کرنا چاہتا ہوں, کیا صورت ہوگی؟ جب آپ عدالت کے پاس چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ عدالت نے ایک فیصلہ کر دیا ہے. اب آپ کوئی دوسرا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تب آپ کو عدالت ہی کے پاس جانا پڑے گا, یا پھر عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ کیا فیصلہ دیا ہے. مثلا عدالت نے تنسیخ نکاح کا فیصلہ دیا ہے, یا عدالت نے شوہر سے یہ کہا ہے کہ آپ طلاق دے دیں اور شوہر نے عدالت کے حکم پر طلاق دے دی ہے. تو طلاق کی کیا نوعیت ہوئی ہے, جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کی بنیاد پر ہوگا. عام حالات میں یہی توقع کرنی چاہیے کہ عدالت نے دین میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق کرائی ہوگی. چنانچہ طلاق ہو گئی, علیحدگی ہو گئی, اب وہ جب چاہے نکاح کر سکتے ہیں. یہ ایک اصولی بات ہے جو میں کر سکتا ہوں. تاہم جب تک آپ فیصلہ نہیں دیکھ لیں, یہ معلوم نہیں کرنے عدالت نے کیا لکھا ہے, کیا ڈگری دی ہے, اس وقت تک حتمی رائے نہیں دی جا سکتی. جی آپ کا سوال ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی عورت عمرے پہ جانے کی نیت کرتی ہے اور مطلب 2-3 دن بعد اور اسی دوران ان کے خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے, تو ایج ان کی ہے 70 سال, تو ان پہ عدت واجب ہوگی, یا اگر ان کا مطلب ان کا خود بھی دل کرتا ہے عمرے پہ جانے کا, تو اس بارے میں کیا گائیڈنس؟ ٹھیک, تشریف رکھیں. پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ عدت کیا ہے. عدت کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص زمانے تک عورت نکاح نہیں کر سکتی. عدت کا مطلب یہ ہے, یعنی چونکہ جس وقت کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے یا طلاق دے دیتا ہے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ کیا عورت کے ہاں کسی بچے کا امکان تو نہیں ہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے. قدیم زمانے میں اس سوال کا ایک ہی جواب تھا کہ انتظار کیا جائے یا قرائن کی بنیاد پر اندازہ لگایا جائے.
تو اس کے لیے عدت کا طریقہ اختیار کیا گیا، یعنی ایک مدت مقرر کر دی گئی۔ عدت کیا ہے؟ ایک مدت مقرر کر دی گئی، مرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن، طلاق کے بعد 3 ایام یا 3 مہینے، اس عرصے کے دوران میں عورت نکاح نہیں کر سکتی، بس یہ پابندی ہے، اس کے سوا اور کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ کہیں جانا چاہتی ہیں جائیں، وہ عمرہ کرنا چاہتی ہیں عمرہ کریں۔ جو عمر آپ بتا رہی ہیں اس میں ظاہر ہے اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر مزید اس معاملے میں تحقیق کرانی ہو تو کسی ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ بھی لیا جا سکتا ہے، تو اس وجہ سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اصل میں جو خواتین سے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ادھر ادھر نہ نکلیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان پر کوئی تہمت نہ لگ جائے۔ اس عمر میں اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، اس وجہ سے میرے نزدیک وہ نہایت اطمینان کے ساتھ عمرہ کر سکتی ہیں۔ یہ صرف نکاح کی پابندی ہے تاکہ اگر بچے کا کوئی امکان ہے تو اس کے بارے میں کوئی شبہ نہ پیدا ہو جائے۔ ٹھیک، یہاں کوئی کویشچن ہے آپ کا؟ السلام علیکم سر، ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ویسٹ بہت اثر انداز ہوتا ہے، تو بیسیکلی یہ کنسیپٹ یا یہ پرسیپشن لیا جاتا ہے کہ ان کی طرح کے سٹائلز، فیشنز یا پھر ان کی جو شکل و شباہت ہے اسے اڈاپٹ کرنا ایک غیر پسندیدہ عمل ہے۔ تو میرا کویشچن یہ ہے کہ سر یہ کس حد تک ٹھیک ہے، اور اگر یہ پاسبل ہے تو پھر کس حد تک ہم وہ سٹائلز اڈاپٹ کر سکتے ہیں، یا پھر بالکل بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ ہمارا مذہب کچھ اقدار کی ہمیں پابندی کی تلقین کرتا ہے، کچھ ایمانیات ہیں جو ہمارے لیے متعین کرتا ہے، اخلاقی اصول ہیں جن اصولوں کی تلقین کرتا ہے، کچھ احکام اس نے دے دیے ہیں جس کو قانون یا شریعت کہا جاتا ہے، ان کی پابندی کیجیے۔ اس طرح کی چیزوں کو مذہب میں موضوع نہیں بنایا گیا۔ دنیا میں انسان جیتا ہے وہ اپنے معاشرے سے سیکھتا ہے، اپنے ماحول سے سیکھتا ہے۔ مسلمان اگر آپ ان کے اس دور کو دیکھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ عرب سے چلے تھے، تو عرب کیا لباس پہنتے تھے، عرب کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے، عرب کا رہن سہن کیا تھا، وہی ان کا رہن سہن تھا، وہی ان کا لباس تھا، وہی ان کے آداب زندگی تھے۔ وہ عجم میں آئے، انہوں نے بہت سی چیزیں ایران سے سیکھیں، اس زمانے کی تہذیب، اس زمانے کا رہن سہن، ان کے مکانات اور بہت سی چیزیں ہیں جن کے ان پر اثرات ہوئے۔ وہ وہاں سے ہندوستان آئے، ہندوستان میں ان کی بڑی سلطنت قائم ہوئی، کم و بیش 1000 سال تک مسلمان حکومت کرتے رہے۔ یہاں پر بھی بہت سے رسوم، روایات اور ثقافتی چیزیں ان کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ اس وقت دنیا ایک ٹیکنالوجی کا انقلاب آ گیا ہے، اس کے نتیجے میں آپ ایک گاؤں بن کے رہ گئے ہیں۔ اب تو ایک واقعہ جو ہے وہ امریکہ کے کسی دور دراز قصبے میں ہوتا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہاں کے لوگ اس سے واقف ہوں، ہم اس سے واقف ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب لباس، رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے، مکان بنانے، شہروں کو تعمیر کرنے، تہذیب، ثقافت کے بے شمار پہلو ہیں جو اسی طریقے سے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ ان کو لوگ اپنائیں گے بھی، ان کو اختیار بھی کریں گے۔ اسلام کا اپروچ یہاں سے نہیں ہے، وہ آپ سے یہ کہے گا کہ وہ چیزیں جن کا تعلق اس کی تعلیمات و ہدایات سے ہے انہیں آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیں، اپنی اعلیٰ اخلاقی اقدار سے کسی حال میں دستبردار نہ ہوں۔ یہ چیزیں ہیں جو اسلام میں مطلوب ہیں، اور ان کو بالکل متعین طریقے سے واضح کر دیا گیا ہے۔ عبادات میں کیا چیزیں ہیں وہ بھی واضح کر دی گئی ہیں، اور اخلاق میں اور قانون میں کن چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے ان کو بھی بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ تہذیب کی سطح پر دیکھیں تو میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ 3 ہی چیزیں ہیں جن کو در حقیقت ہماری تہذیبی اقدار کی حیثیت حاصل ہے۔ ایک یہ کہ ہمیں ہر حال میں حفظ مراتب کو ملحوظ رکھنا ہے، یعنی ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے، ماں باپ کی کیا حیثیت ہے، استاد کی کیا حیثیت ہے، شوہر کی کیا حیثیت ہے، بیوی کی کیا حیثیت ہے، اس میں مراتب کا فرق رکھا گیا ہے۔ یعنی تمام انسان ہونے کے لحاظ سے برابر ہیں، لیکن مرتبے کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں۔ ماں باپ کا مرتبہ بہت غیر معمولی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کا ذکر کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد وہی ہیں کہ جن کو سب سے بڑھ کر ہمارے ادب اور احترام کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ جو حفظ مراتب ہے، یعنی مراتب ہر حال میں قائم رہے، خاندان کا نظم اپنے اسی پہلو کے ساتھ لوگوں کو ملحوظ رہے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری حفظ فروج ہے، یعنی ہمارے ہاں بدکاری کو ایک بدترین جرم قرار دیا گیا ہے۔ بدکاری اور اس کے عوامل کے آدمی قریب نہ جائے اور اپنے آپ کو عفت اور پاکیزگی کی زندگی کا عادی رکھے، یہ چیز دوسری چیز ہے۔ اور تیسرے یہ ہے کہ ہم اپنے گرد و پیش سے بے نیاز نہیں ہوں گے، ہم بھلائی کی باتوں کی لوگوں کو تلقین کریں گے اور برائی کی باتوں سے روکیں گے۔ برائی کی باتیں کیا ہیں؟ کوئی کسی کی حق تلفی نہ کرے، کوئی کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ کرے، جنسی معاملات کے بارے میں حدود کا خیال رکھا جائے۔ یہ ہیں وہ چیزیں کہ جن کو ہماری تہذیبی شناخت یا ہماری تہذیبی اقدار کی حیثیت حاصل ہے۔ جاوید صاحب، اس سے متعلقہ ایک یہ کویشچن ہے کہ آپ اپنی گفتگو میں بہت سارے پروگرامز میں اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ 5 ہی چیزیں ہیں جن کو حرام قرار دیا ہے، اس کی وہ تفصیل دوبارہ جاننا چاہ رہے ہیں۔ یہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے،
اور اس میں نہ صرف یہ کہ یہ حقیقت واضح کی ہے بلکہ اس کے ساتھ جو صوفیانہ مذاہب ہیں ان کی تعبیر پر بھی بڑی گہری ضرب لگائی ہے. یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا میں نے صرف ضروریات پر نہیں بنائی بلکہ اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تزئین و آرائش کی ہیں. انسان کے اندر ایک جمالیاتی احساس بخشا گیا ہے. اس کی بنیاد پر آپ کلام کی تزئین کرتے ہیں, آپ آواز کی تزئین کرتے ہیں. یہ موسیقی شاعری کیا ہے؟ فنون لطیفہ یہی چیزیں ہیں. آپ شہروں کی تزئین کرتے ہیں, گھروں کی تزئین کرتے ہیں, اپنے وجود کی, اپنے جسم کی تزئین کرتے ہیں. تو یہ جتنی چیزیں ہیں اس کو عربی زبان میں زینت کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. ان لوگوں سے کہو کہ یہ ذرا بتائیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو یہ زینتیں پیدا کی ہیں اس کو حرام کس نے کیا؟ اس میں ظاہر ہے کہ ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے حرام نہیں کیا, لیکن ایک اچھے مسلمان کو تو ضروریات تک محدود رہنا چاہیے. صوفیانہ مذاہب اس کی تلقین کرتے ہیں. اس کا جواب دیا ہے, یہ کہ ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, میں نے تو یہ پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی. یعنی منکرین کو ان کے طفیل ملتی ہیں. اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے حرام کیا کیا ہے. تو وہ 5 چیزیں گن کر بتا دی ہیں. قل انما حرم ربی الفواحش, پہلی چیز یہ ہے کہ بدکاری اور بدکاری کے متعلقات کو حرام کیا گیا ہے. دوسری کیا ہے؟ والاسم, حق تلفی کو حرام کیا گیا ہے. تیسری والبغی بغیر الحق, کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو حرام کیا گیا ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ وان تشرک باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ, یعنی بغیر کسی دلیل کے خدا کا شریک ٹھہرایا جائے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اور 5ویں چیز یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے دین بنا کے خدا کے نام پہ پیش کرتے ہیں. تو بس یہ 5 ہی چیزیں حرام ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے قل انما حرم ربی, ان سے کہو تیرے رب نے صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں, اس کے سوا کچھ حرام نہیں. جی السلام علیکم سر. سر آج کل لوگ بچوں کا نام کچھ ڈفرینٹ رکھنے کے لیے مطلب انٹرنیٹ سے دیکھ کے یا ڈراماز مووی سے دیکھ کے بچوں کا نام رکھ لیتے ہیں. تو آپ سے پوچھنا تھا کہ بچوں کا نام رکھتے وقت مطلب کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ میں تو یہی عرض کروں گا کہ یہ اچھا نام رکھنا چاہیے جو صوتی لحاظ سے اچھا ہو, معنی کے لحاظ سے اچھا ہو. ظاہر ہے کہ نام رکھنے کے بارے میں ہمارے دین میں کوئی ہدایت نہیں دی گئی, نہ اس کا پابند کیا گیا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے نام مسلمان ہونے کے بعد تبدیل نہیں کیے تھے. عربوں کا اپنا ایک نام رکھنے کا ذوق تھا. آپ بہت سے ناموں کے اگر معنی دیکھیں تو اس میں سے کسی کے معنی جھاڑی کے ہوں گے, کسی کے معنی سانپ کے ہوں گے, کسی کے معنی بڑے کے ہوں گے, کسی کے معنی چھوٹے کے ہوں گے, کوئی کسی درخت کے نام پر ہوگا. ایسے ہی نام تھے جو لوگ رکھ لیتے تھے. ظاہر ہے کہ ایک صحرائی ایک قبائلی نوعیت کا تمدن تھا. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے صرف یہ کیا کہ اگر کسی کے نام میں شرک تھا, مثلا کسی کا نام عبد العزیٰ ہے, عزیٰ ظاہر ہے کہ ایک دیوی کا نام تھا, تو دیوی کا غلام, تو اس کو آپ نے کہا کہ تبدیل کر کے اپنا نام عبد الرحمن یا عبداللہ رکھ لیجئے. تو ہمارے دین کا اپروچ یہ نہیں ہے کہ وہ ہر چیز میں مداخلت کرے گا. آپ اچھے نام رکھیے جو آپ کو پسند ہے. باقی ندرت کے شوق میں بعض اوقات لوگ بالکل بےمانی قسم کے نام رکھ لیتے ہیں. تو بس میں اپنا ذاتی احساس بیان کر سکتا ہوں کہ اتنی ندرت کی تلاش نہیں کرنی چاہیے. اچھا نام, اور بہت سے اچھے نام آپ کے یہاں بھی موجود ہیں, دوسرے لوگوں کے یہاں بھی موجود ہیں. یہ جو ہمارے یہاں روایت ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے, مثلا وہ انگریز تھا یا وہ کسی اور قوم کا باشندہ, تو ہم اس کا نام تبدیل کرتے ہیں, یہ بھی بس ہماری روایت ہے. اسلام نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ لوگوں کے نام تبدیل کیا جائے. ایسے ہی یہ بات کہ خاتون کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے شوہر کا نام اس کے ساتھ لگایا جائے, یہ ہماری روایت نہیں ہے. سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رہی, تو کبھی بھی یہ نہیں کیا گیا کہ ان کے ساتھ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لازماً لگایا گیا ہو. یہ ہماری روایت نہیں ہے. تاہم اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ جس طرح کا نام چاہیں اپنے لیے رکھیں. اچھا جاوید صاحب, اس نام سے متعلق بھی ایک سوال ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ نام جو ہے وہ بچے کی وقت پیدائش, تاریخ وغیرہ کو دیکھ کر حروف کے لحاظ سے ترتیب دینا چاہیے, کیونکہ نام سے اس کی پرسنالٹی پہ بڑا فرق پڑتا ہے. اور اس طرح جب آپ پرسنالٹی میچ کر کے نام کے حروف کے لحاظ سے کرتے ہیں تو وہ پرسنالٹی اسی طرح سے اجاگر ہوتی ہے. ایسی بہت سی باتیں آپ بھی کہتے رہتے ہیں, میں بھی کہتا رہتا ہوں, ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. بس یہ لوگوں کے احساسات ہیں, ان کو بیان کر دیتے ہیں. ایسی بہت سی باتیں لوگوں کو متاثر بھی بہت کرتی ہیں, لیکن ہمارے لیے صحیح راستہ یہ ہے کہ یا تو ہمیں اللہ کے پیغمبر نے کوئی بات بتائی ہوگی, یا پھر کوئی چیز سائنس بن چکی ہے, حقیقت بن چکی ہے. علم مختلف مراحل سے گزرتا ہے. ظاہر ہے پہلے مرحلے میں مفروضے ہوتے ہیں, احساسات ہوتے ہیں, تصورات ہوتے ہیں, لوگ اپنی ایک رائے قائم کر لیتے ہیں. بعض اوقات وہ رائے عمومی مشاہدے پر قائم کر لی جاتی ہے. اس کے بعد تحقیق کے مراحل سے آپ اس کو گزارتے ہیں, یہاں تک کہ وہ ایک واقعہ یا ایک حقیقت بنتی ہے. تو حقائق ہی پر اپنی زندگی کا مدار رکھنا چاہیے. اس طرح کی چیزیں جتنی بھی کہی جاتی ہیں, یہ بعض اوقات آدمی کو ایک وہمی شخصیت سی بنا دیتی ہیں.
ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. ہم تو بالکل ایک سائنسی طریقے پر چیزوں کو دیکھیں گے اور غور کریں گے, یا پھر جو اللہ کی ہدایت ہمارے پاس ہے اس کی روشنی میں فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے جاوید صاحب, آگے بڑھنے سے پہلے ذرا میں اس کی وضاحت چاہوں گا. ابھی آپ نے جو 5 چیزیں گنوائیں ان میں ایک اسم ہے, آپ نے اس کا ترجمہ کیا حق تلفی, جبکہ اسم کا ترجمہ عام طور پر گناہ کیا جاتا ہے. تو اگر ہم گناہ اس کا ترجمہ سمجھیں تو وہ تو پھر ساری چیزیں ہی گناہ ہیں, تو 5 لسٹ میں 5 بتانے کی کوئی ضرورت نہیں باقی رہ جاتی. جی ہاں, ظاہر بات ہے, اسی لیے اس کی تصحیح کی ضرورت ہے. یعنی اصل میں گناہ کا ایک عام لفظ اختیار کر لیا گیا, لوگ اس سے کچھ نہ کچھ مدعا سمجھ لیتے تھے, لیکن جب آپ عربی زبان میں اسم کے لفظ کو دیکھتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب حق تلفی ہے. اسی وجہ سے اس پر عطف کیا گیا ہے آگے والبغی بغیر الحق کو, یعنی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی, وہ بھی تو ایک گناہ ہی ہے. جی بالکل صحیح. اسی طرح اس سے پہلے فواہش کا ذکر ہے, وہ بھی گناہ ہی ہے. تو ایک زبان کا قاعدہ ہے کہ جب اس طریقے سے الفاظ آتے ہیں تو ان کو ان کی اصل پر پھر لینا چاہیے کہ وہ کس پہلو سے مختلف ہے. یعنی اگر اسم کا لفظ استعمال کیا گیا تو وہ فواہش سے کس لحاظ سے مختلف ہے, وہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کیسے مختلف ہے, وہ شرک سے کیسے مختلف ہے, باقی چیزیں بھی تو بیان کی گئی ہیں نا. تو پھر ظاہر ہے کہ آپ اس کو اصل اور حقیقی مفہوم میں لیں گے, اور اس کا اصل اور حقیقی مفہوم یہی ہے کہ کسی کی حق تلفی کر دی. ٹھیک ہے, یہاں کوئی کویشچن تھا؟ جی السلام علیکم سر. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف میں انسان کی تخلیق کے مقصد سے متعلق ارشاد ہے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے, ایک امتحان ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. ایک طرف تو یہ ارشاد ہے, دوسری طرف یہ ارشاد ہے کہ جو انسان کے ساتھ تمام چیزیں ہونا ہیں, چاہے اچھی ہیں بری ہیں, ایون اس کے مقدر میں دوزخ ہے یا جنت ہے, یہ سب لوح پر آلریڈی لکھا ہوا ہے, اور اللہ پاک کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ کس انسان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. تو اس صورتحال میں یہ ایگزام, یہ امتحان کیسا ہے, اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. قرآن مجید اس میں بالکل واضح ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اخلاقی شعور بھی دیا ہے اور اس کی بنیاد پر اختیار بھی دیا ہے. وہ جو رویہ بھی چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے. وہ اگر اچھا رویہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے, اس کے فرشتوں کی مدد حاصل ہوتی ہے. اگر وہ برا رویہ اختیار کرتا ہے اور عزم اور ارادے کے ساتھ برائی کے راستے پر چل نکلتا ہے تو شیاطین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ اس کو جس وادی میں چاہتے ہیں لیے پھرتے ہیں. یہ وہ دائرہ ہے جس کے اندر ہم سے پوچھا جائے گا. قیامت میں اسی بنیاد پر سوال و جواب ہوگا. اس میں خود خالق نے بتا دیا ہے کہ میں نے اختیار دیا, اور جگہ جگہ بتایا ہے. یعنی یہ بتایا ہے کہ ہدینہ النجدین, ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں, وہ ان میں سے جس راستے کو چاہے اختیار کرے. من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کسی کو پابند کر کے دنیا میں نہیں بھیجا, جس کا جی چاہتا ہے کفر اختیار کرے, جس کا جی چاہتا ہے ایمان اختیار کرے. لا اکراہ فی الدین, میں نے دین کے معاملے میں کوئی جبر اختیار نہیں کیا. جگہ جگہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ اگر میں چاہتا تو میں بندوں کو جس راستے پر چاہتا لے آتا. وہ میرے بندے ہیں, میں خالق ہوں, میں آسمان و زمین کا مالک ہوں. میں نے ایسا نہیں چاہا, میں نے ان کو اختیار دیا ہے, لہٰذا اس اختیار کو استعمال کریں گے. برا استعمال بھی ہوگا, اچھا استعمال بھی ہوگا, اس کے لحاظ سے میں ان کے ساتھ معاملہ کروں گا. تو قرآن مجید تو یہ تعلیم ہے جو دے رہا ہے. اس اخلاقی پہلو کے علاوہ بہت سی چیزوں کے معاملے میں اللہ نے طے کر دیا ہے. مجھے کہاں پیدا ہونا تھا یہ خدا کا فیصلہ ہے, کن والدین کے گھر میں پیدا ہونا تھا یہ خدا کا فیصلہ ہے, کس وطن میں, کس دور میں, کن صلاحیتوں کے ساتھ, یہ سب خدا کے فیصلے ہیں. اس کو آپ تقدیر سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں یا کسی اور لفظ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں, لیکن اخلاقی دائرہ جس میں ہم جواب دیں ہیں, جس میں ہم کو ایک دن ہمارے پروردگار نے پوچھنا ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو, اس میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے. اسی کی بنیاد پر سوال ہوگا. رہی یہ بات کہ اللہ کا علم کیا ہے, تو اللہ کا علم تو ہر چیز پر محیط ہے. اللہ یہ فیصلہ اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کرے گا, ہمارے عمل کی بنیاد پر کرے گا. لیکن جاوید صاحب یہ تو کتاب میں لکھ دیا گیا ہے نا کہ میں ٹھیک ہے اپنے ارادے سے کروں گا, لیکن میں کیا کروں گا عمل وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے. وہ پھر کس بنیاد پر لکھا ہوا ہے؟ یہ بات بھی کہاں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن مجید نے جو کہا ہے وہ یہ کہ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا, اس زمین پر کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر یہ کہ خدا اس کو جانتا ہوتا ہے. اور یہ لکھا ہے کہ جو فیصلے ہم کرتے ہیں اس دنیا کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں لکھے ہوئے موجود ہوتے ہیں. ہم کرتے ہیں نہیں, اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے لکھے ہوئے بھی ہیں, وہ فرشتوں کو تفویض بھی کیے جاتے ہیں, وہ کائنات کا نظم چلا رہے ہیں. یعنی دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں. اخلاقی معاملات میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے انسان کو اختیار دیا ہے, میں اس کو امتحان میں ڈال رہا ہوں, میں نے اس کو پوری صلاحیت دی ہے کہ وہ صحیح راستے کو اختیار کرے. فَأَلْهَمْهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں. اللہ کا علم کیا ہے؟ اللہ کا علم ہم سے متعلق نہیں ہے, اس لیے کہ وہ کائنات کا خالق ہے, اس کو ہر چیز جاننی چاہیے, اسے پہلے سے معلوم ہونا چاہیے. اس کی کائنات میں کوئی کام ہو جائے اور بعد میں اس کو خبردار کیا جائے, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا علم زیر بحث نہیں ہے. ہمارے ساتھ معاملہ کس بنیاد پر ہوگا؟ ہمارے اختیار اور ہمارے عمل کی بنیاد.
یہ تو ہے نا قرآن مجید میں کہ تمہیں کوئی برائی نہیں پہنچتی لیکن وہ پہلے سے لکھ دی گئی ہے. اس کا تعلق میرے عمل سے نہیں ہے. تکلیف آ گئی, مصیبت آ گئی, زلزلہ آ گیا, طوفان آ گیا, ظاہر ہے کہ خالق کائنات ان سب چیزوں کو اسی اصول پر, یہ برائی اور بھلائی جو ہے, شر اور خیر, یہ اصل میں یہ شر اور خیر ہے. اس سے مراد اخلاقیات کے فیصلے نہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی کویشچن ہے یہاں پر؟ جی سر, میرا کویشچن ہے کہ الکوہل ہمارے ریلیجن میں حرام ہے, لیکن آج کل بہت سمپل میڈیسن, صرف کف کی میڈیسن میں بھی وہ ہوتی ہے, تو ہم ایز مسلم ہمارے لیے اس طرح کی میڈیسنس کو یوز کرنا صحیح ہے یا غلط؟ نشے کو حرام قرار دیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے. نشہ انسان کی عقل کو معطل کر دیتا ہے. انسان کا سب سے بڑا شرف یہی ہے کہ وہ ایک صاحب عقل مخلوق ہے. تو نشے کو حرام قرار دیا گیا ہے, اور نشے کی چیزیں نشے کے طور پر کم سے کم بھی استعمال کی جائیں تو اس سے اس لیے روکا گیا ہے تاکہ لوگ کہیں اس کے عادی نہ ہو جائیں یا اس کی طرف نہ بڑھیں. یہ جو الکوہل کو ایک محلل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے دواؤں میں, اس کا نشے سے کیا تعلق ہے؟ اس وجہ سے اس پر کوئی سوال پیدا نہیں. جاوید صاحب, آپ نے فرمایا کم سے کم کو, یہ قرآن مجید میں کم سے کم کا ذکر ہے کیا؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا, اور یہ بالکل ایک معقول بات ہے. یعنی جب آپ کسی چیز سے روکتے ہیں تو ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں کوئی پیمانہ دے دیں, آپ اس کے آخری درجے پر پابندی لگا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی رغبت نہ ہو. اصل میں دنیا کے اندر کسی چیز سے روکنے کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے, آپ یہ بتاتے ہیں آپ کیوں روک رہے ہیں, پھر آپ یہ بتاتے ہیں کہ اب آپ اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے. یعنی اگر وہ ایک خطرناک چیز ہے, مثال کے طور پر آپ نے لوگوں کو روکا ہے کہ آپ دائیں ہاتھ گاڑی نہیں چلائیں گے, تو ظاہر ہے دائیں ہاتھ گاڑی چلانے کو آخری درجے میں روکنا پڑے گا. کسی آدمی کا یہ عذر نہیں مانا جا سکتا کہ میں تو اپنے گھر سے نکلا تھا اور 5 کلومیٹر کا سفر کرتے آ گیا ہوں, دائیں ہاتھ گاڑی چلاتے ہوئے کوئی حادثہ نہیں ہوا. نہیں, حادثے کے امکان کی وجہ سے آپ کو روک دیا جاتا ہے. تو یہی معاملہ جو ہے نشے کی چیزوں کا ہے, کیونکہ انسان ان کا عادی ہو جاتا ہے. ایک بار اگر اس کی لت پڑ جائے تو پھر اس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزوں کے بارے میں بالکل آخر میں جا کے پابندی لگائی جاتی ہے. اس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کے کثیر اور قلیل کی بحث نہ کیا کرو, ان کے کم سے کم بھی بچو گے تو تبھی اپنے آپ کو بچا سکو گے, ورنہ ایک مرتبہ اگر ان کی طرف رغبت ہو گئی تو پھر اپنے آپ کو روکنا بہت مشکل ہو جائے. ٹھیک. ایک سوال ای میل پر ہے, انٹرسٹنگ کویشچن ہے کہ ہم دنیا میں موجود ہیں اور دنیا میں تو ہمارے ساتھ معاملات بھی ہیں, ہمیں نماز بھی ادا کرنی ہے, اللہ کی ربوبیت کا بھی اقرار کرنا ہے, روزے رکھنے ہیں, لیکن جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہمارے پاس کرنے کو کیا ہوگا؟ یہ دلچسپ بات ہے. یہ دنیا جو عارضی دنیا ہے جس میں آپ کو 50, 60, 70, 100 سال کے لیے بھیجا گیا ہے, اس میں تو آپ کے پاس کرنے کو اتنا کچھ ہے کہ آپ جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. تو جو خالق ابدی دنیا بنائے گا, آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے وہاں کوئی مصروفیت نہیں رکھے گا؟ معلوم نہیں ہمارے لیے وہاں کیا چیزیں موجود ہیں. قرآن نے تعبیر کیا ہے نا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے آنکھوں کی کیا ٹھنڈک وہاں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ علم کے کوئی حدود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ میری نشانیاں اور میرے کلمات اگر یہ سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تب بھی ختم نہیں ہو سکتے. تو اگر آپ انہی کے مشاہدے میں لگے رہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ کائناتیں اس کی نظر ہو جائیں گی. تو اس وجہ سے اس خالق پہ اعتماد رکھیں, وہ جب ابدی دنیا بتائے گا تو وہ آپ کے لیے مصروفیت بھی پیدا کر دے گا وہاں. جی صاحب, میرا یہ سوال یہ ہے کہ اسلام میں کافی علوم ہم پڑھتے ہیں, دیکھنے میں علم القرآن ہے اور علم الحدیث ہے, تو اس میں ایک آتا ہے علم النافع جو بینیفیشل نالج ہے. تو اگر ہم, کیونکہ یہاں پہ زیادہ فارماسسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہے, اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھ سکتے قرآن, ہم حدیث نہیں پڑھ سکتے, ہم ٹھیک ہے ثواب نہیں, لیکن اگر ہم اپنا 5 سال کا جو پروفیشنل لائف ٹائم کیریئر ہے ہم اس کو فارمیسی پڑھتے ہیں اور اس سینس میں پڑھتے ہیں کہ یہ علم النافع ہے, ہم کسی پیشنٹ کو نافع ہم دیں گے, ہم اس کو نفع کے لیے ہم باعث بن سکتے ہیں, تو اس میں ہم کا ثواب ملے گا؟ یہ میرا کویسچن. تھینک یو. یہ جب بھی آپ دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں اور وہ کام اچھا ہے, قرآن مجید نے اس کو تعبیر کیا نا, وہ عمل صالح ہے. عمل صالح یا صالح عمل کس کو کہا جاتا ہے؟ ایسے عمل کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے لیے نفع بخش ہے, معاشرے کے لیے نفع بخش ہے, آپ کے حال کے لیے نفع بخش ہے, آپ کے مستقبل کے لیے نفع بخش ہے. تو ایسی تمام چیزیں اچھا عمل ہی ہیں. اس اچھے عمل کے لیے آپ اپنے رب سے اجر مانگنا چاہتے ہیں تو اس کو اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کیجیے, اپنے رب پر سچے ایمان کے ساتھ کیجیے. ہر نیکی کا کام جب آپ کرتے ہیں یا لوگوں کو کوئی نفع پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اپنی جگہ ایک خیر ہے. اس خیر کا آپ کو صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے, اور اگر آپ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کا صلہ آپ کو آخرت میں بھی ملے گا. اس وجہ سے جو کام بھی کریں, آپ ایک طبیب بھی ہو سکتے ہیں, آپ کاروبار کرنے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں, اگر آپ وہاں پر بھی اللہ کے حدود کا
لحاظ رکھتے ہیں, جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکتے ہیں, لوگوں کے ساتھ دیانتداری کا معاملہ کرتے ہیں, وہ چیز ان کو دیتے ہیں کہ جو فی الواقع جو کچھ آپ نے لیا ہے اس کے عوض میں ان کو دی جانی چاہیے. تو یہ سارا عمل آپ کا, دکان پر بیٹھنا, باہر جانا, محنت کرنا, مزدوری کرنا, گھریلو معاملات چلانا, ان کے پیچھے اگر صحیح جذبہ ہے, نیکی اور خیر کو آپ اپنے پیش نظر رکھ کے کام کر رہے ہیں اور اپنے پروردگار پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا اجر آپ کو ملے, تو اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک جامع تعبیر اختیار کی ہے عمل صالح. یعنی ہم سے کیا مطالبہ کیا گیا ہے؟ ہم حقائق کا اعتراف کریں, اس کو ایمان کہتے ہیں, ہم اچھا عمل کریں, اور اچھے عمل کے لیے یہی تعبیر اختیار کی گئی ہے. رہ گئی یہ بات کہ آپ قرآن مجید کا علم حاصل کریں, حدیث کا علم حاصل کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کو, اگر وہ مسلمان ہے تو اتنا تو ضرور جاننا ہے کہ جس میں اس کو یہ معلوم ہو سکے کہ اس کے پروردگار نے اس سے کیا چاہا ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی 16 سال یا 20 سال نہیں چاہیے ہوتے. یہ بڑا مختصر سا کانٹینٹ ہے, یعنی بہت تھوڑی سی چیز ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے 6 مہینے سے بھی کم مدت چاہیے ہوتی ہے. تو اتنا علم تو ہر مسلمان کو ضرور اپنے دین کا حاصل کرنا چاہیے. اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. اللہ کی کتاب قرآن مجید کو دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ کر دیا گیا ہے, اس کی تفسیریں لکھ دی گئی ہیں, بڑے جلیل القدر اہل علم نے اس پر کام کر دیا ہے. آپ کے پاس بہت انتخاب کا موقع ہے کہ آپ جس شخص کو بھی قابل اعتماد سمجھیں اس کے ذریعے سے آپ خدا کے دین کو, اس کی کتاب کو سمجھ سکیں. اس کے لیے بھی یہ نہیں کہ آپ کو سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جانا ہے. آپ اگر یہ طے کر لیں کہ آپ ہفتے میں آدھ گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی اس کو دیں گے تو آپ قرآن مجید کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم کر سکتے ہیں. قرآن مجید کتاب بھی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ اگر آپ نے اس کا ایک باب نہیں پڑھا یا ایک سورہ نہیں پڑھی تو آپ ایک دوسری سورہ اگر نہیں پڑھیں گے تو بعض چیزیں رہ جائیں گی. یقیناً دین کے کانٹینٹ کی بہت سی چیزیں کہیں ایک کہیں دوسری زیر بحث آئیں گی, لیکن اپنے میسج کے لحاظ سے آپ جہاں سے بھی اس کو پڑھیں گے وہ اپنا پیغام آپ تک پہنچا دے گا. تو اس وجہ سے دین کا عالم بننا, دین کا اسکالر بننا, وہ تو ایک پورا کام ہے, اس میں زندگی لگانی پڑتی ہے, ایسے ہی جیسے باقی علوم میں لگانی پڑتی ہے. لیکن ایک عام مسلمان کی حیثیت سے آپ کو قرآن حدیث کا کتنا علم ہونا چاہیے, اس کے لیے 6-10 مہینے سے زیادہ کی مدت درکار نہیں. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ مزید اگر کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں جاوید صاحب سے, کوئی ذہن میں آپ کی کنفیوژن ہے, تو ih@dunyatv.tv یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے, اس پر آپ ہم سے سوالات کر سکتے ہیں. ہم آپ کے کویشچنز کو نیکسٹ کسی پروگرام میں جاوید صاحب کے سامنے رکھ دیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.